اگر کسی نگران کی ذمہ داری ختم کی جائے، نگرانی سے شعبہ دیا جائے، ایک شعبے سے دوسرے شعبے کی طرف ان کو لگایا جائے. مثال کے طور پر ایک نگرانی کابینہ تھے، مثال ہے نگرانی کابینہ، اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری اطراف گاؤں کی ہے. اچھا، ایک اسلامی بھائی کی ذمہ داری مدنی انعامات کی، اب ان کو مدنی مرکز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے مدنی قافلے کی. اب ان اسلامی بھائیوں کا جو رویہ ہے، جو کردار ہے، جو انداز ہے، وہ اپنے مدنی مرکز کی طرف کیسا ہونا چاہیے؟ یہ میرا تھا آخری. ایسا جی، ان کا رویہ کس طرح ہونا چاہیے؟ ایسا وہ تو کرتے ہیں، چلو اور کا ٹھیک ہے، لیکن ادھر ساتھ والے بڑے کر رہے تھے، آپ بڑا زبردست کام تھا، آپ نے انقلاب برپا کر دیا، 20 سال اس کام میں لگا دیے، آپ نے جو کر دیا تھا نا بس کو کر نہیں سکتا، بڑی آپ سے زیادتی ہوئی ہے. اب جو اس طرح کی کرتے ہیں وہ کیا کریں؟ ان کو آنکھیں بند کرنا سکھا دیں. ان کا حوصلہ نہ بنائے نا کہ یار وہ غیبت کے خلاف جنگ ہے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے، فتوحات کرتے ہوئے بڑے جب چلے جا رہے تھے اور فاروق اعظم کا پیغام آیا کہ اب آپ نہیں ہیں افسر، جو بھی سپہ سالار تھے نا، ٹھیک ہے میں معمولی سپاہی کی حیثیت سے جہاد کروں گا. بالکل انہوں نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا. یہ ہمارا تاریخ کا کتنا عظیم واقعہ ہے. امام کو بھی اگر کہا جائے کہ آج سے آپ مؤذن اور مؤذن صاحب امامت کریں گے، تو ان کو بھی صبر کرنا چاہیے. ہے بڑا مشکل کام، لیکن ظاہر ہے کہ صبر ہی کرنا چاہیے. اور مدنی مرکز پر تو آنکھیں اگر بند نہیں کریں گے نا، جب تک خلاف شرع کوئی کام نہ وہ بولے تب تک ہم کامیاب بھی نہیں ہوں گے. ذرا اب مدنی مرکز پر تنقید کرتے رہیں گے تو لوگ ہمارے قریب آئیں گے کیسے؟ اس لیے وہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم کم جانتے ہیں. اور ہمارے یہ جو احتجاج اور مخالفت، تو یہ ہمارے اخلاص، جیسے وہ جس کو یوں کہیے کہ ایک پروفیسر نے کہیں سے اس سفر سے آیا اور کسی ملک میں پہنچا اور اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے ہر زبان آتی ہے، اور کوئی پہچان کر دکھاؤ کہ میری مادری زبان کیا ہے. بڑے مطلب لوگ آئے اور اردو تو وہ ایسی بولے کہ یہ لگے کہ اردو ہے، انگریزی بولے تو لگے انگریزی دان ہے، پنجابی بولے وہ تو پنجابی لگے. تو اب کوئی پکڑ نہیں سکا. ایک بندہ آیا، اس نے بولا مجھے مہلت دو، ٹائم دو، میں اس کے مادری زبان پکڑ لوں گا. چل تو گھوڑا دوڑا لے، آ جا. تو وہ مطلب اس نے کچھ ٹائم مانگا تھا، تو اس نے کوئی موقع دیکھا. تو ایک بار پروفیسر سیڑھی سے اتر رہا تھا تو وہ پیچھے سے آ گیا اور اس نے اس کو مارا دھکا. اب پروفیسر گرا اور گرتے ہوئے اس نے گالیاں نکالنی شروع کی. تو جس زبان میں وہ گالیاں دے رہا تھا نا، اس نے آدمی نے کہا کہ یہ اس کی مادری زبان ہے، کہ جب دھکا پڑتا ہے تو مادری زبان بولتا ہے بندہ. تو جس نے خوب مدنی کام کیا، بڑا رویا دھویا، بڑے مطلب و تقوی اس نے جھاڑے کو اظہار کیا، اور جب اس کو دھکا پڑا تو اندر کا بولا کہ بھائی میں عہدے کے لیے کام کر رہا تھا، اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا تھا. جب یہ نا اللہ کے لیے کر رہا ہوتا تو عہدے میں فرق پڑا کہ وہ کام بھی اللہ کے لیے، مدنی انعامات کا، مدنی قافلے کا کام بھی اللہ کے لیے، امامت کر رہا ہے تو اللہ کے لیے، مؤذنی کر رہا ہے تو اللہ کے لیے. تو یہ تبدیلی ہوئی، تو اس میں جھگڑا کائے گا؟ مومن کا کام تو نہیں ہے یہ جھگڑا کر رہا. اللہ پاک آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن یہ ذہن بنانا چاہیے. تو بہرحال یہ جو ایسا کر رہا ہے بڑبڑ، تو اس کا ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ اپنی مادری زبان بول رہا ہے.
جیسے ایک بزرگ برسوں تک وہ پہلی صف میں نماز پڑھتے رہے، ایک بار کسی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے، دوسری صف میں پہنچے، کوئی وجہ ہو گئی تھی مضبوط، کسی نے، یعنی ان کے دل میں خیال ہے کہ آج لوگ کیا کہیں گے کہ آج ان کو اتنے عرصے سے ہم نے پہلی صف میں دیکھا تو دوسری صف میں، فوراً انہوں نے لاحول پڑھی کہ اچھا اب تک میں لوگوں کے لیے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے پچھلی ساری نمازیں دہرائیں کہ اللہ کے لیے تو پڑھتا ہوتا تو یہ بات میرے ذہن میں کیوں آتی کہ لوگ کیا کہیں گے، نماز لوگوں کی ہوتی ہے یا اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو ہم مدنی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر یہ ذہن بن جائے گا تو پھر مدنی مرکز جس کھونٹے سے باندھ دے لبیک، اس کے سوا کوئی بولنا ہی نہیں ہے، مگر اب آپ بول دو رہے ہیں لیکن جب سر پہ آ کے پڑتی ہے پھر یہ سارا بندہ بھول جاتا ہے۔ شیطان بھی تو ہے نا ساتھ میں، نفس بھی ہے، لگا رہتا ہے، وہ بہکاتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا وہ تم بڑے کام کر رہے تھے، تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ شیطان کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کی نیابت کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ حوصلہ دینا چاہیے کہ یار مدنی مرکز نے کیا نا حکم، اسی میں انشاءاللہ اپنی بہتری ہوگی، ہم کو اللہ کے لیے کرنا ہے، لوگوں کے لیے تھوڑی کرنا ہے، عہدے کے لیے تھوڑی کرنا ہے۔ یہ اگر مدنی پھول آپ کے دل کے مدنی گلدستے میں آپ نے سجا لیے تو انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر کام دیں گے انشاءاللہ۔ ملاقات کے دوران جب پرانے اسلامیہ سے ملاقات کی جاتی ہے تو جو ان کے متعلقہ نگران ہیں ان سے بات کی جاتی ہے، وہ فرماتے ٹھیک ہے آپ ان سے ملاقات کر لیں، ہم تیار ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دینے کے لیے۔ تو بعد باپا اسلامیہ کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں نے ذمہ داری کو نہیں لینی، میں ویسے مدنی کام کروں گا، بس پوری زندگی ویسے مدنی کام کروں گا، میں ذمہ داری کو نہیں لینی۔ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ کہ ذمہ داری ہو یا اس طرح کریں؟ بعضوں کی کوالٹی ہوتی ہے، وہ کام بھی بیچارے تھوڑی پھر پورا کرتے ہیں، پھر آزاد پنچھی ہی رہتے ہیں وہ۔ تو ذمہ داری کی اگر صلاحیت ہے تو یہ بھی ایک اعزاز ہے، کرنی چاہیے، قبول کرنی چاہیے۔ اب سارے بولے اراکین شورا بھی اب پیچھے ہٹ جائیں کہ ہم ذمہ داری نہیں، ہم مدنی کام پہلے سے زیادہ کریں گے، تو اب یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی چل جائے گا کون؟ جس کو امامت کا مسلح دکھاؤ وہ بولے میں نماز پڑھاتا رہوں گا، آتا رہوں گا، ہمیں ذمہ داری نہیں ہے، میں نہیں آؤں تو مجھے کوئی بولے کوئی نہیں، تو پھر تو کیسے ہوگا؟ 4 دن وہ جوش میں پڑھائے گا، 5ویں دن نموز دن ہوگا، نہ امام ہوگا، مقتدی کیا کریں گے بیچارے؟ تو یہ کسی نہ کسی کی ذمہ داری، آخر نوکری کی ذمہ داری ہے، بچوں کی امی کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے، بچے سنبھالنے کی ذمہ داری ہے، ساری ذمہ داریاں تو ہیں آپ کے پاس۔ نہیں میں نکاح نہیں کروں گا، بیوی سنبھالنی پڑے گی، بچے سنبھالنے پڑے گا، نہ بابا میں ذمہ داری نہیں لیتا، تو ساری ذمہ داریاں قبول کرتے چلے جا رہے ہو، آخر دعوت اسلامی کی ذمہ داری ایسی رہ گئی تھی جسے قبول نہیں کرنا ہے۔ اس لیے اگر ملتی ہے ذمہ داری تو اس معنی کام بہتر ہوتا ہے، تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ یار میں نہیں، مجھے کرنا ہی ہے، میں نہیں کروں گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ ازدیاد حب والے جو پرانے اسلامی بھائی کو ملے تو ان کو پہلی ملاقات میں ذمہ داری کی آفر کریں، یہ کیسا ہے؟ اجتماع میں آنے کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے، مدنی مذاکرے میں آنے کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں کم از کم سفر کرنے کی ذمہ داری، مدنی انعامات پر عمل کرنے کی ذمہ داری۔ پہلے مقتدی بننا تو سیکھا، پھر امام بنائیں گے۔ اب جس کو مقتدی بننے ہی کی ابھی تک ترکیب نہیں ہے، اس کو ایک دم امام بنا دیں گے تو وہ تو مشکل ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔